بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ سوشیولوجی کا لیکچر بی ایس کے لیے سائیکالوجی والے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا کلاس، لاسٹ ٹاپک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا ہمارا اربن کمیونٹی۔ اس کو ہم نے کمپلیٹ نہیں کر پائے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ اربن کمیونٹی میں کریکٹرسٹکس آف اربن کمیونٹی میں سے کچھ کریکٹرسٹکس ہم دیکھ چکے تھے، آج ہم اس کی باقی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے۔ شہری آبادی میں فاسٹ انٹریکشن پایا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہاں پہ شہری جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کی ورکنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، ورکنگ آورز زیادہ ہوتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن زیادہ رکھتے ہیں یا انٹریکشن زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ The interaction rate among the people is very fast, which brings them close together and the group activities in form of association develop relatively rapidly. اچھا ایسا ہے کہ یہ جو فاسٹ انٹریکشن ہے یہ ڈیلی بیسس پر تو جیسے عام اسٹرینجرس کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن جن جن گروہوں میں یہ موجود ہوتے ہیں، اب جیسے مختلف ایسوسیشنز ہیں یا مختلف کلبز ہیں یا مختلف یہاں پہ جو ان کی روٹین ہے وہ بیزی لائف ہونے کی وجہ سے زیادہ گروہوں میں ہی حصہ لیتے ہیں، تو ان کی ان گروہوں کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اور مینز آف کمیونیکیشن بھی زیادہ ہیں۔ ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی زیادہ ہیں، ایک دوسرے کی طرف جانا آنا بھی بہت آسان ہے یا زیادہ ہے بنسبت دیہاتی علاقوں کی۔ اور پھر ٹرینڈ ہے، ایک تو مینز کی بات ہے یعنی ذرائع ہونا، دوسری طرف ٹرینڈز ہونے کی بات ہے۔ تو دیہاتی علاقوں میں زیادہ جو ہے وہ انٹریکشن کا ٹرینڈ کم ہوتا ہے، اگرچہ ایک دوسرے کو سب بلانگنگنیس پائی جاتی ہے، لوگوں کے آپس میں تعلقات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن ہے وہ کم ہوتا ہے۔ Changing behavior patterns. By the fast interaction rate, the patterns of behavior, the customs, conventions and rituals of social life change rapidly. شہری لائف میں یہاں پہ لوگ بہت جلد اپنے رسم و رواج کو مولڈ کر لیتے ہیں کسی دوسری جو خاص قسم کی ثقافت کے ساتھ، جبکہ دیہی علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ایک چیز وہ لوگ اپنی جو بھی اڈاپٹ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے اس میں بہت ریجڈ ہوتے ہیں۔ ریپڈ سوشل چینج یا معاشرتی جو تغیر ہے، تبدیلی ہے، یہ بہت تیزی سے آتی ہے۔ اس کی وجہ وہی وجوہات ہیں، مینز آف کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن اور بھاگتی ہوئی زندگی اور مصروف لائف اور لوگوں کا انوویٹیو آئیڈیاز کو بہت جلد قبول کرنا، اور ایجوکیشن بھی اس کی ایک وجہ ہے، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں لوگ۔ فریکوینٹ سوشل موبلٹی حرکت پذیری، مطلب لوگوں کے آپس میں حرکت پذیری ڈیفینیٹلی جب آپ کی لائف میں آپ کے پاس ایسے ذرائع جس سے آپ کو موو کرنا آسان ہو موجود ہیں تو موبلٹی زیادہ تیز ہوگی۔ صبح سے لے کے شام تک جیسے ایک شخص ہے وہ جاب کرتا ہے، گھر کو دیکھتا ہے اور بہت سارے معاملات کو دیکھتا ہے، تو اس کی لائف چونکہ اس کی لائف حرکت میں ہی رہنی چاہیے، تو اسی طرح ہی سارے لوگوں کی فیملی لائفز ہیں۔ جبکہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، دیہاتوں میں تو یہ ایک شخص نے فرض کریں کھیتوں میں کام کرنا ہے تو اس نے صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے، اس نے دوسرا اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اگر عورت نے گھر میں کام کرنا ہے تو اس کا وہی کام ہے۔ اچھا جی، ریلیجیس بلیفس ایز اے پارٹ آف سوشل لائف، ایٹیٹیوڈز اینڈ بلیفس ٹورڈز ریلیجیس ویلیوز از ایکسیپٹنگ لٹل چینجز ہیئر ایز ہیپننگ ان دا اربن لائف ویسٹرن سوسائٹیز۔ Religious beliefs and practices are a part of social life even in urban people of Pakistan. اب کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو یا پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں یا سویلائزڈ ایریاز ہیں یا مصروف ترین ایریاز ہیں جہاں پہ زندگی بہت مصروف ہے، وہاں پہ ریلیجن جو ہے وہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ لیا جاتا ہے ان کو، مطلب پہلی ترجیح جو ہے وہ لائف کے باقی میٹرز ہیں۔ مذہب کو امپورٹنس حاصل ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے جس طرح دیہی علاقوں میں ہے۔
دیہی علاقوں میں سب سے پہلی جو حیثیت حاصل ہے وہ مذہب کو یا مذہبی جو بھی رسومات ہیں ان کو دی جاتی ہے. Anonymity is a condition in which a large number of urban people are strangers to the local resident. The condition provides protection to those strangers who commit crime in other areas and hide in these areas. Anonymity یہ ہے کہ اب مختلف مجرم ہیں دیہاتوں میں نہیں چھپ سکتے، وہ جرم کرنے کے بعد کوئی بھی کرائم کمٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو چھپنے کے لیے دیہی علاقے جو ہیں وہ سوٹیبل نہیں لگتے. پھر وہ شہری علاقوں میں چونکہ وہاں پہ لوگوں میں مانوسیت نہیں ہوتی، انونیمٹی مانوسیت نہیں ہوتی، کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، کسی کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا نہیں ہے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر کہیں کسی کے گھر میں کسی ایسی جگہ پہ کوئی ایسے مشکوک یا کرمنل لوگ چھپے ہوئے ہیں تو وہاں سے ان کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. ایگزوگیمی جو ہے the bonds of the old برادری سسٹم based on caste is changing. شہری علاقوں میں جو برادری سسٹم ہے یہ کمزور پڑ چکا ہے، جو کہ دیہاتی علاقوں میں جیسے اینڈوگامی یعنی فیملی کے یا برادری کے اندر ہی شادیاں کی جاتی ہیں، جو کہ شہروں میں بدل چکا ہے رواج. یہاں پہ کاسٹ سے باہر اپنی برادریوں سے باہر شادیاں کرنے کا رواج عام ہو چکا ہے. اچھا جی، ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین اربن اینڈ رورل کمیونٹیز. اس میں نے بہت ساری چیزیں پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اربن اور رورل کمیونٹیز میں ڈفرینس کیا ہے، ہر پوائنٹ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا. لیکن اب میں آپ کو دوبارہ تھورلی اس کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہوں. ڈویژن آف لیبر. رورل کمیونٹی جو ہے اس میں پروفیشنز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتے، اس میں صرف ایگریکلچر ہی ہے یا پھر آبائی پیشے ہوتے ہیں. جبکہ دیہی جو شہری جو لائف ہے اس میں بہت سارے بے شمار پیشے ہوتے ہیں اور ان پیشوں کے لحاظ سے جو لیبر کی ڈویژن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ڈینسٹی آف پاپولیشن، یعنی ڈینس پاپولیشن کہتے ہیں جب کسی علاقے میں فی مربع کلومیٹر پر آبادی جو ہے لوگوں کی فی مربع کلومیٹر کے حساب سے جتنے لوگ ہونے چاہیے اس سے آبادی بڑھ جائے تو اس کو ڈینسٹی آف پاپولیشن یا آبادی گنجان آباد، ٹھیک ہے، یہ آبادی کی گنجانی کہا جاتا ہے، یا اس کو اردو میں آبادی کی کثافت بھی بولا جاتا ہے. کثافت اصل میں ایک ٹپیکلی سائنٹیفک ورڈ ہے، اس کو جب ہم ڈیموگرافک لینگویج میں لے کے آتے ہیں تو یہ گنجانی کا لفظ اس میں آ جاتا ہے. مطلب ان دونوں کا سیم ہوتا ہے، گنجانی یا کثافت مطلب ڈنس ہونا، ایک جگہ پر اس کی جگہ کے لحاظ سے آبادی کی تعداد جو ہے زیادہ ہونا. جو شہری علاقے ہیں اس میں ڈنس پاپولیشن ہے اور جو دیہی علاقے ہیں اس میں پاپولیشن کی ڈینسٹی نہیں ہے، بہت کم جو آبادی ہے دیہی علاقوں کی. چونکہ گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو دیہی علاقوں کی آبادی ہے وہ شہری علاقوں کی نسبت ویسے ایریا واز تو زیادہ ہے، اور جو شہری علاقے ہیں ان میں آبادی زیادہ ہے اور وہاں پہ ایریا کم ہے. اچھا، اربن ایریاز آر تھکلی پاپولیٹڈ in a city of a few square miles millions of people live, the houses are joined together. یہ شہروں کی بات ہو رہی ہے. نمبر آف ریلیشنز، جو ریلیشنز ہیں رورل ایریاز میں یہ انفارمل ہیں، لوگ ایک دوسرے کے بہت فرینکنس ہوتی ہے، بڑی بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت سنسیئر بھی ہوتے ہیں اور میوچل ہیلپ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور شہروں میں جب کہ جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ ریسیپروکلی ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ، اور یا پھر یہ ایک فارمل ریلیشن شپ کی حیثیت ہوتی ہے، یہ معاشرے میں پائی جاتی ہے. انوائرمنٹ، ماحول، اب آپ دیکھ سکتے ہیں شہروں میں پولیوٹڈ ایئر ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، سینیٹیشن کے مسائل ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں شہروں میں. دیہی زندگی جو ہے اگرچہ بہت ساری سہولتوں سے پیچھے ہے لیکن وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت نیچر کے قریب ہے. ٹریز، پلانٹس، کراپس، واٹر چینلز، اور اس کے علاوہ سن سیٹ، مون لائٹ نائٹ، اسٹری نائٹ، کلاؤڈز اینڈ رین آر دا کمپینینز آف دیئر لائف. یعنی نیچر کے قریب ہیں وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے.
ہمارے پاس اربن لائف میں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو، ان میں سے جو جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کے لیے ہم ٹائم نکال کے ان کو ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں۔ سوشل موبلٹی جو ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے، حرکت پذیری دیہاتوں میں کم ہے۔ دیہی علاقے کے لوگوں کے پاس مینز آف ٹرانسپورٹیشن اتنے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سوشل موبلٹی کم ہوتی ہے ان کی، اور دیہات شہری لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور اصل میں روٹین بھی زیادہ فاسٹ ہے نا، کام زیادہ ہیں، جب کام زیادہ ہے تو سوشل موبلٹی، بھاگتی ہوئی زندگی ہے شہروں میں، اور دیہی زندگی پرسکون ہے۔ سوشل اسٹریٹیفیکیشن کہتے ہیں کلاسیفیکیشن کو، درجہ بندی، یا کیا کہنا چاہیں گے، مختلف معاشرے کے لوگوں میں جیسے کاسٹ ہیں، برادریاں ہیں، تو اس میں درجہ بندی دیہاتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اسٹریٹیفیکیشن، جبکہ شہروں میں تو پہچان ہی نہیں ہوتی۔ In rural areas, the significant element of social stratification is on the basis of profession and the economic resources, while in urban areas the economic resources and education standards are its important elements. اچھا جی، اس کے بعد ہے اب اس کی سوشل اسٹریٹیفکیشن کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، یہ بڑی ایک سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں شہروں میں ہمیں کوئی، ہم نہیں کہتے، ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ نائی، ماشکی، اور اس کے بعد لوہار، بڑھئی، یہ تمام پیشوں کے لوگ آپ کو وہاں ملیں گے، اور درجہ بندی کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی گئی ہوتی ہے کہ ذرا اپر درجے کے کون لوگ ہیں، ذرا درمیانے درجے کے کون ہیں، نچلے درجے کے کون ہیں۔ تو اس طرح سے شہروں میں اس طرح کی پہچان جو ہے وہ کم پائی جاتی ہے، اور یہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہے یہ اس کو ڈٹرمنیشن اس کی کرنا یہاں مشکل ہے۔ سائز آف پاپولیشن، پاپولیشن کا سائز دیہاتوں میں کم ہے، شہروں میں زیادہ ہے۔ اور سوشل ڈفرینیشن، سوشل لائف جو ہے اس میں ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ دیہی لائف بہت سمپل ہے، لوگ جو ہیں اس طرح سے جو ہیں، جیسے شہروں میں لوگ سوشل ہیں، ان کے پاس سینماز ہیں، موویز ہیں دیکھنے کے لیے، پارکس ہیں، اور بہت ساری اور ریکریشن کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں ایسا اویلیبل تو ہیں ان کے لیے، لیکن اینول بیسس پہ ہوتے ہیں، سالانہ بیسس پہ ان کی تفریح کے مقامات ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوشل لائف جو ہے وہ کافی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ سوشل انٹریکشن، رورل لائف جو ہے وہ اس میں سوشل انٹریکشن انفارمل ہوتا ہے اور سلو ہوتا ہے، مطلب انفارمل ہے، لوگ بڑی بے تکلفی سے رہتے ہیں، لیکن کم ہوتا ہے، ہر وقت ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے نہیں آتے، زیادہ لوگ اپنے اپنے کام میں لے میں رہتے ہیں۔ شہری لائف میں فارمل ریلیشن شپس ہوتا ہے، رسمی ہوتا ہے، کوئی کلوزنس نہیں ہوتی، فرینکنس نہیں ہوتی، لیکن انٹریکشن تیز ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، چونکہ زیادہ کام کرتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، زیادہ گروہوں سے ڈیلی ملتے ہیں، تو انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے۔ سولیڈیرٹی، آن دا بیسس آف سملیرٹی ان سوشل لائف، سولیڈیرٹی ایگزسٹ ان رورل۔ دیہاتی علاقوں میں وہ لوگ بے شک انٹریکشن کام ہوتا ہے، روز دیہاڑی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن ان لوگوں میں سولیڈیرٹی شہری علاقوں کی نسبت، چونکہ شہروں میں تو کوئی کسی کو اتنا زیادہ جانتا ہی نہیں ہے۔ انٹریکشن ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ڈیولپ ہو گئے۔ انٹریکشن تو آپ آتے ہیں کالج میں، آپ اپنے فیلو سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکشن کی تو وہ بھی ایک ایگزامپل ہے۔ انٹریکشن کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مشکل کے وقت میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے پرابلم کے سولوشن میں جو ہے ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سولیڈیرٹی دیہی لائف میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جو کہ شہروں میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی۔ جی تو اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر تھوڑا شارٹ ہے، چونکہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سوسائٹی ہے، اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے گا ہوپ فلی۔ اس کے بعد پھر ہم سوشل پروسیس جو ہے ہمارے پاس، سوشل پروسیس کا ایک پوری ہے سیریز ہے، جس میں ہم ایسیمیلیشن ہے، کمپٹیشن ہے، کوآپریشن ہے، پھر ہم وہ کیٹیگری شروع کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سلیبس اس میں ہم پڑھ لیں۔ آپ ڈیلی لیکچر ضرور پڑھا کریں، سنیں لیکچر، ٹھیک ہے،
اور اس کو پھر لرن کیا کریں اور پھر اس کو لکھ کر دیکھا کریں. ٹھیک ہے، اس میں سمجھتی ہوں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، صرف کوشچن آنسر سیشن نہیں ہوتا اس میں ہماری کلاس میں، لیکن میں آپ کو اسی طریقے سے جو آپ کو سلیبس ہے یا آپ کا جو پیپر جس طرح سے آپ کا ہونا ہے میں آپ کو اسی انداز سے پڑھا رہی ہوں. اوکے، خوش رکھیے، دوسروں کو خوش رہیے اور دوسروں کے کام میں ہیلپ کیجیے اور آسانیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹیے. اوکے، اللہ حافظ.